عارف کسانہ کی جانب سے سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ناظرین، آج کل جو غزہ کے حالات ہیں اس پہ ہر دل جو ہے وہ دکھی ہے، اور وہاں پہ معصوم نہتے لوگوں پہ جو قیامت برپا ہے، اس سے ہم شرمندہ ہیں کہ ہم کس دور میں زندہ ہیں، اور دنیا میں عدل، انصاف اور حقوق انسانی کا پرچار کرنے والے گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں، اور وہاں سے بہتے ہوئے خون کا وہ شور نہیں سن رہے۔ اس میں اور بے حسی یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن 57 اسلامی ممالک مل کے بھی غزہ میں جو ہے وہ ایک پانی کی بوتل تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ حالت ہے اس وقت، اور وہ شاید آخری فلسطینی کے شہید ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اس بے بسی، اس ظلم اور اس سارے جبر کی فضا میں ہم لوگ زندہ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو مسئلہ فلسطین ہے، اس پہ پہلے بھی میں نے ایک دو ولاگ بنائے تھے، لیکن آج مسئلہ فلسطین پہ میں علامہ اقبال کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ نومبر کا مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور یہ جو مسئلہ فلسطین جو پیدا ہوا، یہ اس علامہ اقبال کے اس دور میں ہی شروع ہوا تھا، دوسری جنگ عظیم، اس سے قبل پہلی جنگ عظیم کے بعد سے۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ 1931 میں حکومت برطانیہ کی دعوت پہ لندن دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے، اور اس گول میز کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے سیاسی مسائل کو حل کیا جائے۔ اس کے لیے تمام بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کو جو ہے وہ اس گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس گول میز کانفرنس جب ہو رہی تھی، اس کے بعد معتمر عالم اسلامی نے فلسطین کے حوالے سے ایک کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی، اور اس کے لیے انہوں نے علامہ اقبال کو دعوت دی۔ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال جو ہے وہ لندن سے مصر کے راستے جو ہے وہ فلسطین جو ہے وہ پہنچے، اور جب وہ یروشلم آئے دسمبر 1931 کو، تو وہاں پہ مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی اور مولانا شوکت علی اور بہت سے دوسرے لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ علامہ اقبال جو ہے وہ اس معتمر عالم اسلامی کی اس کانفرنس میں شریک رہے، اور انہوں نے وہاں آنے والے مختلف وفود سے بھی ملاقات کی۔ اس وقت حالت یہ تھی 1931 میں کہ تقریباً تمام اسلامی دنیا جو تھی اس پہ استعماری قوتوں کا، یعنی برطانیہ کا، فرانس کا، دوسرے ملکوں کا یہ قبضہ تھا، اور تمام مسلمان ممالک جو ہے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہندوستان بھی تھا، عرب پہ سب جو ہے وہ ان کی حکومت تھی، لیکن پھر بھی اس میں ہندوستان سے، عراق سے، یمن سے اور انڈونیشیا سے، ان ملکوں سے وفود جو ہے وہ شریک ہوئے، اور علامہ اقبال کو اس معتمر عالم اسلامی جو ہے اس کا نائب صدر منتخب کیا گیا۔ علامہ نے اپنے وہاں فلسطین میں قیام کے دوران وہاں کے تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کی، مسجد اقصیٰ میں انہوں نے نمازیں ادا کیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ مولانا محمد علی جوہر جن کی قبر جو ہے وہ یروشلم میں ہے، اس قبر پہ حاضری دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ پہلی گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے برطانیہ سے کہا تھا کہ اگر آپ نے میرے ملک کو آزادی نہیں دینی تو میں اس غلام ملک میں جو ہے وہ دفن ہونا پسند نہیں کروں گا، اور پھر وہ یہاں یروشلم میں آ کے جو ہے وہ دفن ہوئے۔ اس معتمر عالم اسلامی کی جو کانفرنس تھی، جو فلسطین کے مسائل کے حوالے سے تھی، اس میں علامہ اقبال نے بڑا شاندار خطاب کیا۔ ان کے خطاب کا ایک مختصر اقتباس میں جو پیش کرنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی ہمارے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبہ میں عالم اسلام کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کو الحاد مادی اور وطنی قومیت سے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ دل سے مسلمان بنیں۔ مجھے اسلام کے دشمنوں سے اندیشہ نہیں، بلکہ خود مسلمانوں سے اندیشہ ہے۔ علامہ اقبال نے اس کانفرنس میں دیگر مسائل پر بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو خاص طور پر کہا کہ اگر وہ
اسلام کی اس روح کو جو اپنے اندر بیدار کریں تو وہی قوم کے مستقبل کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے وہاں پہ یہ بھی کہا کہ امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد اور اخوت کا جو ہے پیغام ہے اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے، اور جب تک وہ اتحاد اور اخوت اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو لے کے آگے نہیں بڑھیں گے، مسلمان جو ہے وہ دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ علامہ اقبال نے اپنے اس سفر کے دوران اپنی شہرہ آفاق نظم ذوق و شوق لکھی، جو کہ ان کی کتاب بال جبریل میں ہے، اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اس نظم میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے بہت سے اشعار جو ہیں وہ فلسطین کی سرزمین پہ لکھے گئے ہیں، اور ان کو پڑھنے سے بھی عکاسی ہوتی ہے کہ علامہ اقبال کس کیفیت میں تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، اگرچہ تابدار ہے ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور پھر وہ ان کے انتہائی خوبصورت اشعار جو مجھے بے حد پسند ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اور انہوں نے کہا کہ شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و غیاب جستجو عشق حضور اضطراب۔ تو یہ علامہ کی بہت ہی شاندار نظم ہے، اگر اس کو پڑھیں تو اس میں علامہ ایک فکری بلندی کے ساتھ شعری حسن جو ہے وہ بھی زبردست ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین کے حوالے سے علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں مشرق و مغرب کی سیاست کے تناظر میں فلسطین کے عنوان سے جو ہے اشعار کہے ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات کہی ہے کہ ہے خاک فلسطین پہ اگر یہودی کا حق، کیونکہ یہودی یہ کہتے ہیں جی فلسطین ہمارا ہے، ہم ہزاروں سال سے پوری دنیا میں جو ہے وہ بے خانمہ یہودی وانڈرنگ جیوز کی حیثیت سے پھر رہے تھے، لیکن فلسطین جو ہے یہ ازلی اور ابدی ہماری سرزمین ہے، تو ہمیں یہاں پہ رہنے کا حق ہے۔ تو اقبال نے یہ ان سے یہ پوچھا ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق تو ہسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اسپین پھر جو ہے وہ عربوں کو ملنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو وہاں پہ رہے ہیں۔ اور تیسری جو علامہ اقبال نے اپنے کلام میں فلسطین کے حوالے سے بات کی ہے وہ بھی ان کی ضرب کلیم میں ہے، اور ضرب کلیم میں انہوں نے ایک نظم ہے، چند اشعار ہیں فلسطینی عرب کے نام، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ حال بتایا ہے سارا، اور وہ حقیقت جو سیاست ہے اس وقت جو چل رہی اب تک اس کی انہوں نے کلی کھولی ہے، اور انہوں نے فلسطینی نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیری دوا جنیوا میں ہے نہ لندن میں ہے، کہ تمہیں لندن اور جنیوا سے کچھ نہیں ملے گا، اس کی وجہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، کہ وہ یہ جو سارے استعماری قوتیں ہیں، فرنگ ہے یا یورپ ہے یا امریکہ ہے، اس کو سارا جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ ظاہر وہ اہل یہود کر رہے ہیں، تو اس لیے تمہیں اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو میں نے سمجھا کہ اس نومبر کے مہینے میں ایک تو علامہ اقبال کا یوم ولادت ہے، اور دوسری غزہ کے ان مظلوم لوگوں پہ ہر روز قیامت برس رہی ہے جو پانی کی بوند پینے کے لیے ترس رہے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ علامہ اقبال جو تھے وہ بھی اس سرزمین میں گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ جو کچھ کہا میں نے اس ولاغ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بارے میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔